اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الجزۃ و موادت، حدیث نمبر 3169۔ اردو ترجمہ: اگر کافر مسلمانوں سے دغا کریں تو ان کو معافی دی جا سکتی ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا مجھ سے سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا ایک ایسے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو، چنانچہ وہ سب آ گئے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم لوگ صحیح جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح واقعہ بیان کرو گے؟ سب نے کہا جی ہاں اے ابو قاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس میں برباد ہو، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھ سے صحیح واقعہ بتا دو گے؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں اے ابو قاسم۔ آج ہم نے دریافت کیا، تو کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ جھوٹے ہیں نبوت میں تو ہمیں آرام مل جائے گا، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حدیث نمبر 3170۔ اردو ترجمہ: وعدے توڑنے والوں کے حق میں امام کی بد دعا۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ثابت بن یزید نے بیان کیا، ہم سے عاصم اخول نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے دعا قنوت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے ہونی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ فلاں صاحب محمد بن سیرین تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ رکوع کے بعد ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ انہوں نے غلط کہا ہے۔ پھر انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد دعا قنوت کی تھی، اور آپ نے اس میں قبیلہ بنو سلیم کے قبیلوں کے حق میں بد دعا کی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 قرآن کے عالم صحابہ کی ایک جماعت راوی کو شک تھا مشرکین کے پاس بھیجی تھی، لیکن یہ بنی سلیم کے لوگ جن کا سردار عامر بن طفیل تھا ان کے آڑے آئے اور ان کو مار ڈالا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے دغا دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے پر اتنا رنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھا جتنا ان صحابہ کی شہادت پر آپ رنجیدہ تھے۔ حدیث نمبر 3171۔ اردو ترجمہ: مسلمان عورتیں اگر کسی غیر مسلم کو امان اور پناہ دیں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں عمر بن عبید اللہ کے غلام ابو نضر نے، انہیں ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ
نے خبر دی۔ انہوں نے ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ بیان کرتی تھیں کہ فتح مکے کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مکے میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی پردہ کیے ہوئے تھیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کون صاحبہ ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ، اچھی آئیں۔ ہانی پھر جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کپڑا جسم اطہر پر لپیٹے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو جسے میں پناہ دے چکی ہوں قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ یہ شخص حبیرہ کا فلاج لڑکا جادہ ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہماری طرف سے بھی پناہ ہے۔ ہانی نے بیان کیا کہ یہ وقت چاشت کا تھا۔ حدیث نمبر 3172، اردو ترجمہ۔ مسلمان سب برابر ہیں۔ اگر ایک ادنا مسلمان کسی کافر کو پناہ دے تو سب مسلمانوں کو قبول کرنا چاہیے۔ مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو وکیع نے خبر دی، انہیں اعمش نے، انہیں ابراہیم تیمی نے، ان سے ان کے باپ یزید بن شریک تیمی نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ کتاب اللہ اور اس ورق میں جو کچھ ہے اس کے سوا اور کوئی کتاب احکام شریعت کی ایسی ہمارے پاس نہیں ہے جسے ہم پڑھتے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں زخموں کے قصاص کے احکام ہیں اور دیت میں دیے جانے والے کی عمر کے احکام ہیں، اور یہ کہ مدینہ حرم ہے، ایر پہاڑی سے فلا احد پہاڑی تک۔ اس لیے جس شخص نے کوئی نئی بات شریعت کے اندر داخل کی یا کسی ایسے شخص کو پناہ دی تو اس پر اللہ، ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہے۔ نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل۔ اور یہ بیان ہے، جو لونڈی غلام اپنے مالک کے سوا کسی دوسرے کو مالک بنائے اس پر بھی اس طرح لعنت ہے۔ اور ہر مسلمان سب برابر ہیں، ہر ایک کا ذمہ یکساں ہے۔ بس جس شخص نے کسی مسلمان کی پناہ میں جو کسی کافر کو دی گئی ہو دخل اندازی کی تو اس پر بھی اسی طرح لعنت ہے۔ حدیث نمبر 3173، اردو ترجمہ۔ اگر کافر لڑائی کے وقت گھر آ کر اچھی طرح یوں نہ کہہ سکیں ہم مسلمان ہوئے، اور یوں کہنے لگیں کہ ہم نے دین بدل دیا تو کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بنی حدبہ کی جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ کہتے جاتے تھے ہم نے دین بدل دیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال سنا تو فرمایا، یا اللہ، میں تو خالد کے کام سے بیزار ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب کسی مسلمان نے کسی فارسی آدمی سے کہا کہ مترس مت ڈرو تو گویا اس نے اسے امان دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کو جانتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر مذعن سے کہا جب اسے مسلمان گرفتار کر کے لائے کہ جو کچھ کہنا ہو کہو، ڈرو مت۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجزیۃ والمواعد کی حدیث نمبر 3169 سے 3172 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔